ڈان نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور فی زمانہ اس وقت تو کوئی لوگ پاپولر چیزوں پر ہی گفتگو کی جا رہی ہے، اور زیادہ تر اس پر بحث ہوتی ہے کہ اس نے اس کو اس طریقے سے کیوں کہا، تو اس نے اس کے جواب میں کیوں کہا، اور اب تو زبان بدزبانی بدلگامی، بلکہ کہیں کہیں تو میں نے دیکھا ہاتھ وات کا بھی بیچ میں استعمال ہونے لگا تھا اسکرین میں. لیکن کوشش کرتا ہوں، میں تو بھئی پرانی روایت کا آدمی ہوں کہ جب ڈسکشن ہو، اور خاص طور پر جس موضوع پہ جا رہا ہوں بڑا اہم ایشو ہے، اور یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ جو میرے مہمان ہیں بڑے وہ سینئر سیزنٹ اپنے اپنے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کا ذکر آ رہا ہے کہ اسے اوپن کیا جائے. چیف جسٹس صاحب، موجودہ چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب نے تو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ عام طور پر جب آئینی ترامیم لائی جاتی ہیں تو برسوں گفتگو ہوتی تھی، لیکن یہ کیسی ترمیم تھی جس پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اس کے حق میں بھی بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں، خاص طور پر چیئرمین سینٹ جو تھے، جو اس کے بالکل جنہوں نے بڑا اس کے لیے کام کیا اور متفق طور پر پاس کرایا. میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب 1947 سے لے کر 2000 جب تک یہ پاس نہیں ہوئی تھی 10 تک کیا 100% خواندگی ہوئی، کیا ایجوکیشن میں یہ ہوا. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ شاید اگر وہ 18ویں ترمیم کے بعد پروونسز کو تعلیم دے دیں گے، صحت دے دیں گے، ہائر ایجوکیشن دے دیں گے، اس میں فرق آئے گا. سوری ٹو سے گفتگو بھی کریں گے، کوئی زیادہ فرق نہیں آیا. اور کیا اس کو بہرحال اس میں ایک اہم تھا کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی برطرف کر سکتا ہے، پارلیمنٹ لپیٹ سکتا ہے، پابند کر دیا گیا گورنر کو. یہ اور بہت سارے عوامل ہیں. محترم جسٹس شائق عثمانی سینئر سیزنٹ اب تو لائر ہیں، پھر جس عہدے منصب پر بڑے فائز بھی رہے. اسی طرح میں نے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کو زحمت دی ہے، اپنے پروفیشن کے حوالے سے انتہائی سینئر ہمارے ہیں. اور پھر ہمارا تعلق تو دوسری طریقے سے بھی رہا، لیکن ہمایوں اختر صاحب کو اس لیے بلا لیا کہ وہ کہیں گے یہ حکومت کے بغیر تو گفتگو نہیں ہو سکتی، آپ لوگ جو بھی پوائنٹ آف ویو رکھیں. تو جسٹس صاحب، اگر آپ کے سامنے جیسے میں نے کچھ ابتدا میں بھی یہ کہا کہ جو بھی پارلیمنٹ ہوتی ہے یا آئین ہوتا ہے، اس کا پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ عوام کو تحفظ دیا جائے. تحفظ کے ساتھ بیسک چیز آتی ہیں کہ جو تعلیم، صحت، روزگار، اور اس کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ اب وسائل تو دے دیے، کیا لوگوں کو بینیفٹ بھی ہوا، فوائد بھی ہوئے جسٹس صاحب؟ ایک تو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ تھی اور ایک کنکرنٹ لسٹ تھی. یعنی فیڈریشن کے لیے لا بنانا نیشنل اسمبلی کا کام تھا، لیکن کنکرنٹ لسٹ جو تھی وہ اس میں فیڈریشن بھی پروونس کے لیے لاز بنا سکتی تھی. یعنی فیڈریشن جو تھی پروونس کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتی تھی. یہ بیسک ایشو تھا اس کے اندر، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر. تو یہ جو 18th امینڈمنٹ آئی، اس میں انہوں نے جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس کو اڑا دیا. اچھا، اب صرف ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ رہ گئی. اس کے مطلب یہ کہ جو فیڈریشن لا یعنی جو پارلیمنٹ لا بنا سکتی ہے اس کی تو لسٹ آ گئی اس کے اندر، اور باقی جتنی پاورز ہیں لیجسلیشن کی وہ پروونسز کے پاس آ گئی. تو یہ ایک قسم کا بڑا ریولیوشنری قدم لیا گیا. اور مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مجیب الرحمان صاحب جب ایسٹ پاکستان تھا اس زمانے میں، انہوں نے اپنا 6 پوائنٹ پروگرام لے کے آئے تھے. تو سب نے کہا کہ غدار ہے، غدار ہے، 6 پوائنٹ پروگرام لے کے آیا. کیوں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ فوج رکھیں، منسٹری ڈیفنس رکھیں اپنے پاس، کمیونیکیشن رکھیں، کرنسی رکھیں، فارن افیئرز رکھیں، باقی سب ہمیں دے دیں. یہ اس کا ڈیمانڈ تھی. 18th امینڈمنٹ نے ورچولی وہی چیز کر دی. اچھا، وہی چیز کر دی اور ساری پاورز پروونسز کو کر دی. اب وہ صحیح ہے یا غلط، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن اسینشلی اصولاً تو صحیح ہے، کیونکہ آپ پروونسز کو پاورز زیادہ دیں تاکہ ڈیولوشن ہو. یہ نہیں کہ فیڈریشن جو ہے وہ اپنی طرف سے ہر ایک چیز اس پہ امپوز کرے. لیکن اس میں جو مسائل پیدا ہوئے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ منسٹری آف ہیلتھ دیکھ لیں، ہیلتھ لیجسلیشن ہیلتھ کا جو ہے اب صرف پروونسز کر سکتی، ایجوکیشن بھی پروونس کر سکتی ہے. یہ سب پاورز ان سے ہٹا دی گئی. اس کی وجہ سے کنفیوژن جو پیدا ہوا، مجھے یاد ہے ایک پٹیشن میں ہم تھے، وہ جو سو موٹو افتخار چودھری صاحب نے لیا تھا، اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. وہ پرائسز، ڈرگ پرائسز کا جو معاملہ تھا، اس پہ کوئی فیصلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ڈرگ انسپیکشن، ڈرگ کنٹرول پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، حالانکہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بن گئی. تو ساری جتنی انڈسٹری ہے منسٹری آف ہیلتھ،
اور خاص طور سے میڈیسنس کی، وہ ان اے اسٹیٹ آف کنفیوژن. جیسے اب یہاں تک آئے تو ذرا میں ہمیں ویسے کیونکہ جو اور لوگ شامل تھے اس 2010 میں سینیٹر افسر بھی تھے، لیکن اس سے پہلے میں بیرسٹر ظفر اللہ کی طرف چلتا ہوں، پھر میں افراز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہماری طرف بیرسٹر صاحب، آپ نے سنا جو ہمارے شائخ عثمانی صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے تو بہت آگے بڑھ کر بات کہہ دی کہ وہی سب کچھ آپ نے ڈال دیا جو مجیب الرحمان کے 6 نکات میں تھا. بیرسٹر ظفر اللہ، دیکھیے کہ پاکستان کی پولیٹیکو سیاست کو 3 ایشو نے برباد کیا ہے آج تک. مذہب کا رول کیا ہو، سول ملٹری ریلیشنز کیا ہوں، اور رول آف فیڈریشن کیا ہو. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو ہم 56 کے آئین میں بھی طے نہ کر سکے، 73 میں بہت حد تک ہم نے طے کیا، آپریشنلائز نہ کر سکے. یہ ضرورت تھی اس بات کی کہ ہم پاور کا جو ڈیولوشن ہے وہ مقام تک کریں. یہ بہت اچھا قدم ہے، اور اگر یہ ہم کر لیتے بہت پہلے 56 میں تو غالباً پختونستان کے ایشو، بلوچستان کے مسئلے، سندھ کی محرومی، اور خاص طور پر ہماری میجارٹی آبادی جو تھی ایسٹ پاکستان والے بھائی، میں تو بہت کھل کے کہتا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور ہم نے دھکے دیے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ اچھا قدم ہوا ہے، لیکن اس میں 1-2 پرابلم ضرور ہیں. میں ایک بڑی پارٹی کی طرف سے اس زمانے میں اس کا ڈرافٹ مین تھا. ہم یہ ضرور سمجھتے تھے کہ یہ کام بہت اچھا ہے، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن 2 چیزوں میں، ایک ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ جانے صوبوں کے پاس چاہیے، لیکن ان کی جو پالیسی ہے یا سٹینڈرڈ سیٹنگ جو ہے یہ کنکرنٹ رہنے چاہیے. ویسا کہ مثلا ہم نے کنکرنٹ ختم کر دی، جسٹس صاحب نے ٹھیک کہا، ہم نے آرٹیکل 142 میں 3 چیزوں کو پروٹیکٹ کیا ہے: کرمنل لا، کرمنل پروسیجر اور ایویڈنس. اس وقت میرا یہ خواہش تھی اور میں زور لگا رہا تھا کہ آپ ادھر ہیلتھ اور ایجوکیشن کی پالیسی کو امپلیمنٹیشن صوبے کریں، لیکن جرنل چیزیں جو ہیں یہ یہاں رہنی چاہیے. واقعی کنفیوژن ہے. میں جب سیکرٹری لا تھا، روز ہمارے پاس یہ آتی تھی ریگولیٹری اتھارٹی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی، اس کو لائسنس کون دے گا، یہ ایشو ہمارے پاس ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، یہ لیگل ہے یا نہیں ہے صوبے کمیشن، تو یہ پرابلم بہت ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلی گورنمنٹ میں وزراء کی ایک صوبائی کونسل بنائی تھی جس میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ کریں، جس کی چند دن پہلے بھی اجلاس ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے بہت اہم قدم تھا، مستحسن قدم تھا، دیر آیا درست آیا، لیکن اس میں مائنر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن کی جو کوآرڈینیشن ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان اور پالیسی میکنگ، یہ کنکرنٹ پہ ہو جائے. امپلیمنٹیشن ایجوکیشن اور ہیلتھ کی صوبوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے. ہمایوں میں آپ کا بات افسر صاحب کھٹک، آپ نے شائخ عثمانی صاحب ہمارے بیرسٹر کی گفتگو سنی، لیکن جیسے میں ابھی ابتدا میں کوٹ کر رہا تھا کہ جب رضا ربانی صاحب دلائل دیتے ہوئے زوروں میں یہ کہہ رہے تھے کہ 47 سے لے کر سن 2010 تک کیا ایجوکیشن 100% ہوئی، کیا ہیلتھ میں یہ کچھ ہوا؟ اب میں یہی سوال کروں گا کہ کیا آپ نے 2010 کے بعد جب صوبوں کو ہیلتھ بھی دے دی، ہائر ایجوکیشن بھی دے دی اور ہیلتھ بھی دے دیا، تو کیا کچھ ہوا؟ کیا صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کا، یعنی انہوں نے اپنے وسائل کو استعمال کیا؟ اور اگر آئینی ترامیم کے ذریعے لوگوں کو ثمرات ملنے لگتے تھے تو آج تو پاکستان میں دودھ کی ندیاں بہ رہی ہوتی شہد کی. افریاض صاحب کھٹک. مجاہد بھائی، اصل بات یہ ہے کہ سن 40 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس میں کہا گیا تھا کہ اسٹیٹس ہوں گی، صوبوں کا لفظ نہیں، اسٹیٹس کا لفظ ہے اس قرارداد میں. اور ہمارے آئین کے بنانے والے جو لوگ تھے وہ وفاق پر زور دیتے تھے، اور برصغیر کی تقسیم اس لیے ہوئی کہ کانگریس تیار نہیں ہوئی. 1946 میں جو کیبنٹ مشن پلان تھا جس کے اندر اٹانومی تھی، انہوں نے قبول نہیں کی، اور دیکھیے ہم نے پارٹیشن کیا. پھر 71 میں دوبارہ اس لیے ہوا کہ پھر ہمارے جو مغربی پاکستان کا جو حکمران ٹولہ تھا انہوں نے اٹانومی نہیں دی بنگال کو، جس نے پاکستان بنایا تھا، جو پاکستان کے بنانے والے تھے. اصل بات یہ ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، چاہے وہ سول ہے چاہے فوجی ہے، وہ کالونیل بیوروکریسی، وہ امپائر چلاتے دہلی سے، اسی طرح سے امپائر پھر انہوں نے کراچی سے چلانا شروع کیا، پھر انہوں نے اسلام آباد سے چلانا شروع کیا. ریپبلک الگ بات ہے، یہ ایک فیڈرل ملک ہے، فیڈریشن ہے. فیڈریشن میں اختیارات صوبوں کے پاس جاتے ہیں. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اختیارات ہم نے صوبوں کو منتقل کیے، پڑوسی ملکوں کو منتقل نہیں کیے. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، پختونخوا ہے یا دوسرے حصے ہیں. تو اسلام آباد تو پاکستان نہیں ہے نا. نہیں کہ صوبوں نے کیا کیا؟ صوبوں نے کیا کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی یہ کہا جاتا ہے کہ
مسائل دیکھیں، اس پہ حل بھی ہے. انٹرپروینشل کوآرڈینیشن منسٹری کی جو بات ہے، ایک منسٹری ہے، ہمارا یہ خیال تھا جو 18ویں ترمیم بنانے میں جا رہے تھے کہ اس کو نائب وزیر اعظم چلائے تاکہ انٹرپروینشل کوآرڈینیشن، تاکہ جہاں کسی مسئلے پہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہو آپ فوراً میٹنگ بلا لیں. انٹرپروینشل کوآرڈینیشن منسٹری جو ہے سارے صوبوں کو طلب کر لے. اس کے اندر میکینزمز ہیں، لیکن بعض لوگ یعنی اس کے بجائے کہ مسائل کو حل کریں وہ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. ظاہر کہ آمرانہ قوتوں کو تھوڑا سا دھچکا لگا ہے، اب ذرا آئین کو ہٹانا اور ٹیک اوور کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور خزانے میں سے سب کچھ نکالنا اپنی مرضی سے وہ ذرا مشکل ہو گیا. صوبوں کے ساتھ مسئلہ چلا گیا. جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بہتری آئی ہے، مجھے یقین ہے اس میں مزید بہتری آنی چاہیے. یہ اختیارات لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ تک نہیں ہونے چاہیے، اس کو ضلعوں تک جانا چاہیے، اس کو گلی گلی تک جانا چاہیے، یونین کونسل تک جانا چاہیے، نیچے تک ڈیولوشن ہونی چاہیے. لیکن ڈیولوشن بہت لازمی ہے، اور ہم کسی کلونیل ملک میں نہیں رہ رہے. ایک آزاد وفاقی جمہوری پاکستان ہے. اس سے اس وفاق کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب کوئی نہیں کہہ سکتا مثلا کہ بلوچستان میں اگر ترقی نہیں ہوئی تو اس پہ اسلام آباد نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے. اس لیے کہ وہاں کوئی حکومت نالائق ہوگی یا پشاور میں نالائق حکومت ہوگی، تو یہ تو ون ون سچویشن ہے فیڈریشن کے لیے بھی اور صوبوں کے لیے بھی. اور اگر کچھ مسائل ہیں ان کا حل ہے جی انٹرپروینشل کوآرڈینیشن منسٹری ہے اور CCI ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا دیکھیں، جب مسئلہ اٹھا ہم اس وقت ہم لوگ حکومت میں تھے، ہم نے چاروں صوبوں سے کہا، چاروں صوبوں نے کہا کہ ہم یہ اختیار لیتے ہیں. وہ میکینزم بھی ہے کہ جہاں فیڈریشن کا کے بغیر کام نہیں چلے گا وہ سارے صوبے مل کے اختیارات دیتے واپس فیڈریشن کو. یہ تو کسی اور ملک کے پاس تو نہیں ہے نا، لیکن یہاں اس طرح کا لہجہ اختیار کیا گیا ہے، ڈیمونائز کیا گیا ہے، اور یہ فیڈریشن اور کنفیڈریشن کے فرق کو ایک طرح سے گم کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا اس کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور جو مسائل ہیں ان کا حل ہم بالکل تیار ہیں اس پہ تعاون کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں صوبے میں اعتماد آیا ہے، صوبے میں کانفیڈنس آیا ہے، اور جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں اور وفاق مضبوط ہو گیا ہے. اوکے، گفتگو جہاں پر پہنچی ہے اس میں مجھے بریک لینا پڑا، اس کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کر رہا ہے. گفتگو ایک بڑے حساس موضوع پہ ہو رہی ہے، یعنی 18ویں ترمیم پر. ہمایوں اختر صاحب، یہ جو جس طرح ہمارے بڑے سینئر اور معزز مہمان اپنے دلائل دے رہے تھے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو اس وقت حکمراں جماعت ہے وہ پاس کی، یعنی اگر زرداری حکومت میں یا شرعی حکومت میں کوئی اچھے کام بھی ہوئے ہیں وہ صرف ایک ریونج لینے کے لیے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتی ہے. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ ان کے قابو میں نہیں ہے اور بلوچستان اس طریقے سے نہیں ہے، تو یہ ایک، یا بعد میں پنجاب کو بھی اس طرح قابو رکھنے کے لیے. تو یہ آئینی اور اپنی جگہ موشگافیاں، لیکن اس کو پولیٹیکل لیا جا رہا ہے کہ ایک بار یہ پھر پینڈورا کھولا جائے. نہیں جناب، 18ویں ترمیم سے جناب صوبے وہ ہو گئے، بے لگام ہو گئے. ہمایوں اختر دیکھیں مجاہد صاحب، 18ویں ترمیم آئین میں کوئی بھی تبدیلی آئین میں بڑا واضح ہے کہ کس طرح لائی جا سکتی ہے. اور PTI کے کچھ ممبران یا وزراء یا لوگ اگر کوئی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو بڑا واضح ہے کہ ہم اگر آئین میں کوئی تبدیلی لائیں گے تو اس میں دونوں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے، جس کے لیے ہمیں باقی پارٹیوں سے صلاح مشورہ کرنا پڑے گا. یونیلیٹرلی تو ہم لانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے اس پر. ایک تو میں یہ چیز واضح کر لوں تو لوگوں کو کسی قسم کا کوئی تھریٹن فیل نہیں کرنا چاہیے. بنیادی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں یہ اچھی ڈائریکشن میں یہ بات تھی. آپ کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے صوبوں میں انڈیا کی اسٹیٹ سے زیادہ اختیارات ہیں اس وقت جو ہم نے دیے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب اس ترمیم کو بھی کافی عرصہ گزر گیا ہے. صوبوں کو 2-3 چیزیں، ایک تو وہ کیپیسٹیز پیدا کریں یہ اتنی بڑی رقوم خرچ کرنے کے لیے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈسز جو ہیں نیچے جا رہے ہیں، لٹریسی ریٹ نیچے آ گیا ہے، ہیلتھ میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آ رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے ہمیں اختیارات واپس لینے چاہیے، ہم تو لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، لیکن صوبوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کیپیسٹیز بڑی تیزی کے ساتھ پیدا کریں. دوسرا یہ ہے جی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس میں جو پیسہ خرچنے کے فورمز ہوتے ہیں ڈیسیجن میکنگ، وہ بڑے الیبریٹ فورمز ہوتے ہیں اور بڑا مراحل سے گزر کے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے.
لیکن صوبوں میں ہم نے دیکھا کہ بنیادی طور پہ جی موٹی سی بات کرتا ہوں، چیف منسٹر، چیف سیکرٹری اور چند اور لوگ جو ہیں وہ اربوں خربوں روپے کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایکسپینڈیچر کی ڈیسیژن میکنگ پروسیسز ہے صوبوں کو، اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، ورنہ دیکھیں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو زیادہ تر آج کل مقدمات سامنے آ رہے ہیں ٹاپ لیڈرشپ کے، یہ زیادہ تر صوبہ ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ ہم اگر سسٹمز ہوں گے، ٹرانسپیرنٹ سسٹمز ہوں گے، تو اس طرح کا کبھی شک و شبہات کا اظہار بھی نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا جن چیزوں میں کنفیوژن ہے ابھی، مثلا ایجوکیشن کے معاملوں میں، ڈرگس کے معاملے میں، یا ہیلتھ کے معاملات میں، ان کو آپس میں بیٹھ کے اس کنفیوژن کو دور کرے۔ کتنے سال ہم اس لمبو میں رہیں گے کہ کس کا کیا کردار ہے، کیا کردار نہیں ہے۔ دیکھیں جو چیزیں اب جیسے آپ این ایف سی ایوارڈ لے لیں، این ایف سی ایوارڈ میں تقریباً اب 60%، 57.5 ہے، لیکن کیونکہ وہ پروجیکٹڈ ریونیوز میں پیمنٹ جاتی ہے بلوچستان کو، یہ 60% سے اوپر ڈیویزبل پول، جو کہ اگر آپ 4 ٹریلین کا پول اس وقت لے لیں تو 2.4 ٹریلین صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ میں اس طرف آنے والا تھا، لیکن ایک کوئک ذرا سے مجھے ویسے بریک کے لیے جانا پڑا، لیکن جس صاحب میں آپ سے کوئک پوچھوں گا جو ہمارے مہمانوں نے رائے دی، افراد سے آپ نے فارم میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے بھی کچھ خامیاں تسلیم کی، ہمایوں اختر صاحب کہہ رہے ہیں وقت کے ساتھ ضرورت ہے، لیکن ذرا کوئک کر دیجیے تاکہ ذرا میں بریک کی طرح ہوں کہ یہ جو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ پرائم منسٹر کو بھی تو کوئی چیک اپ نہیں ہوتا نا، آپ کہہ دیا نہیں جی کوئی صدر برطرف نہیں کرتا وہ پرائم منسٹر، اور یہ کیا والی بات ہے جناب 5 سال تک آپ جو کچھ کرتے رہیں آپ کو ہٹائیں گے ہی نہیں، بھائی کیوں نہیں ہٹائیں؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا۔ نہیں دیکھیے اس کا تو طریقہ موجود ہے، پرائم منسٹر کو ہٹانے کا طریقہ ہمارے آئین میں موجود ہے، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کسی کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہٹانے یا نہ ہٹانے کی پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہاں پہ ایڈمنسٹریشن اور گورننس کا ہے۔ جو 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے جو چینجز آئے ہیں وہ گورننس میں چینجز آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کم از کم ایک تو یہ بلوچستان کا صوبہ جو ہے وہ، اور دوسرا ہمارا KPK کا جو صوبہ ہے، وہاں پہ ایڈمنسٹریشن اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، اور وہاں پہ جو پہنچ ہے صوبائی حکومت کی وہ اتنی نہیں تھی، اور اس وجہ سے عام طور سے فیڈریشن جو ہے اس میں انٹرفیئر کرتی تھی، کیونکہ آپ جیسے جانتے ہیں ہمارے ملک ہر ایک پروونس تقریباً ایک الگ الگ پارٹیز وہاں حکومت چلاتی ہیں۔ اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جہاں پہ کہ 2 صوبے میں ایک پارٹی ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صوبہ ایک طرف جا رہا ہے، دوسرا صوبہ ایک طرف جا رہا ہے، اور سندھ تو ہمیشہ ایک الگ جگہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن یہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، میرا کہنا ہے یہ 18th امینڈمنٹ کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بریک کی طرف چلتا ہوں، پھر بیرسٹر ظفر اللہ آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا کہ ترمیم کا پینڈورا باکس ایک بات چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ کر کہ بغیر پارلیمنٹ کے پر بحث کیے اتنا بڑی اقدام کیسے اٹھا لیا گیا، گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ محترم جسٹس شائق عثمانی، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، ہمایوں اختر صاحب، خٹک صاحب ہمارے بڑے سینئر لوگ ہیں۔ میرے خیال میں بیرسٹر اگر میں براہ راست چلے جاؤں کہ افراد صاحب خٹک صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، اور شائق عثمانی صاحب، انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں بنیادی سوال، اس میں کیا اضافہ کروں، آپ کیا کہیں گے بیرسٹر؟ خاص طور پہ جو آخری بات کہی انہوں نے ہماری۔ دیکھیے میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم انڈو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تاریخ کے پہیے کو کوئی پیچھے نہیں دھکیل سکتا۔ ہم نے بہت نقصان اٹھائے ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، شائق صاحب نے صحیح فرمایا ہے، اگر ہم پولیٹیکل انسانیت کا مظاہرہ کرتے 56-62 کے آئین میں، ہمیں 71 کا سامنے نہ دیکھنا پڑتا، پھر 73 میں ہم نے اچھا آئین بنایا، لیکن جو فیڈرل انسٹیٹیوشن سے کونسل آف کامن انٹرسٹ وہ کبھی ملتی نہیں تھی۔ نیشنل فائنانس کمیشن 30-40 سال میں 2 دفعہ بیٹھا، نیشنل اکنامک کوآرڈینیشن کونسل کبھی بیٹھتی نہیں تھی۔ ہم نے زیادتی کی ہے، اب تاریخ آگے بڑھ گئی ہے۔ پہلے تو یہ ذہن سے میں ایز اے سیاسیات کے طالب علم کی حیثیت سے بتا دوں، یہ کبھی اب انڈو ہونے والا کام ہے ہی نہیں۔ 2/3 میجورٹی بھی نہیں کر سکتی، 2/3 میجورٹی بھی نہیں کر سکتی، جو ہے ان کا حل کیا ہے، 2/3 میجورٹی بھی نہیں کر سکتی۔ نہیں 2/3 ہوگا نہیں نا جی، بڑی پارٹیاں نہیں کریں گی۔ پاکستان کو ہم نے قائم رکھنا ہے، صوبوں کو مضبوط کر کے وفاق کو مضبوط کرنا ہے، یہ یونٹری اسٹیٹ کا تصور ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ اب آ جائیں اس کے مسائل پہ۔ دیکھیے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں، میں مانتا ہوں۔ مثال کے طور پر
इंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सेक्रेटेरिएट बनना है, प्रॉपर नहीं बना। आइन में लिखा था, हम नहीं बना सके। आईपीसी की मिनिस्ट्री ठीक कहा FRCR ने, वो पूरा काम नहीं करती। इसी तरीके से जो सूबे हैं उनको बेपनाह वसाइल मिल गए हैं, लेकिन जुल्म की बात यह है कि वो उतना भी एग्रीकल्चर पे, मिसाल देता हूँ, हमने कैलकुलेशंस किया है, एग्रीकल्चर पे उतना ही खर्च नहीं कर रहे जितना ये NFC की नई फार्मूलेशन के बाद मिलता था। उनको अपने स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, फाइनेंशियल रूल्स बनाने चाहिए, मल्टीपल फोरम बनाने चाहिए, एफिशिएंसी लानी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम 18वीं तरमीम के खिलाफ हों, नहीं, ये तजर्बा है, ये आगे जाएगा। पहले कौन सा काम किया, मैं रज़ा साहब से इस बात से इत्तफाक करता हूँ, विफाक ने रजवाड़ों की हैसियत से अगर सूबों को चलाना है, ये काम नहीं हो सकता। हमारी सियासी लीडरशिप ने बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया, बड़ी मेहनत की, सब ने मिलके बहुत दिन रात लगाए और सोच समझ के तरमीम की है। इसके ऑपरेशनल मसले हैं, ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। सूबों को अब मेहरबानी करनी चाहिए कि अपने पाँव पे खड़े हों, और विफाक को चाहिए कि कोऑर्डिनेशन रोल अपना बढ़ा ले। इतनी दो चीज़ों की जरूरत है, बाकी आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर मामलात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अफराज साहब, खट्टक साहब, जिन्होंने मेजर रोल अदा किया था वो दोनों पार्टियां 2005 से 2018 तक रही ना पावर में। ये 8 साल तो आ गए ना, 2010 से 18वीं तरमीम के बाद। कोई एक शोबा उठा लें आप, अभी बलूचिस्तान ने सिपेक के हवाले से ही कहा है कि हमें 4% भी नहीं दिया गया हिस्सा। उनकी क्या महरूमियों कमी आई? वो तो खैर पॉलिटिकल भी कहते हैं कि जी हमारे लापता अफराद, और मैं उसमें जाऊंगा भी नहीं, लेकिन उनकी क्या माशी महरूमियों में कमी आई? अब और आप कह दें कि वो जिम्मेदार है, वो कहते हैं हमें तो देते ही नहीं हैं नौकरियां। अभी ऐलान हुआ था कि जो नौकरियों का आप लोगों ने तय किया था, बलूचिस्तान के कितने लोग जो थे, उनका केस मैं वज़ाहत तफसील में भी पेश कर सकता हूँ कि हमें वो मुलाज़मतें नहीं मिली। तो ये तो वो जिन्होंने तरमीम पास की उन्होंने भी नहीं दिया। हम तो क्रिटिसाइज इमरान खान को कर रहे हैं ना कि ये कब खोल रहे हैं और चाहते हैं कि नए तरीके से इसको हेल्थ को, एजुकेशन को या बाज़ शोबों को देखें, तो इसमें क्या हर्ज है? ये जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे, बड़ी उन्होंने मुदल्लिल बातें कही हैं। देखिए, यानी पार्लियामेंट ने 9 महीने इस पे बहस, 9 महीने 14 सियासी पार्टियां थी, किसी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। कंसेंसस के जरिए और कायल माकूल करने के जरिए सारा अमल सर अंजाम पाया और बड़े सारी चीजों पर गौर हौस किया गया। इसके बारे में फौरन कहा जाता है कि बहस नहीं हुई, लेकिन जो डिक्टेटरों ने आईन को मसख किया है, जो ज़िया उल हक ने डाला, जो जनरल मुशर्रफ ने डाला, उसके बारे में किसी कान पे जू नहीं रहेंगी। किसी ने नहीं कहा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे असेंबली की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के जब उन्होंने मार्शल लॉ के रेगुलेशन मंजूर करवाए, आईन के अंदर डलवाए, उस पर एतराज नहीं होता। तो थोड़ी सी दुख इससे होता है कि जो पार्लियामेंट है, जमहूरी इदारा है, उसके बारे में तो इस तरह की बातें होती हैं क्योंकि जाहिर है कि वो उस इदारे को कमजोर समझा जाता है, लेकिन जो ताकतवर इदारे हैं उनके बारे में फिर बात नहीं होती। ऐसी गुजारिश ये है कि जो आप कह रहे थे पहले कि बलूचिस्तान में और दूसरी जगहों में जो शिकायत हैं, वो जाहिर है कि उनका सिर्फ आइन से ताल्लुक नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन से भी है ना। लेकिन जो चीजें आइन के अंदर हैं, अब हमारे सूबे के लिए मतलब पख्तूनख्वा के लिए ये है कि जो उनकी बिजली की जो खालिश पैदावार है उसके ऊपर जो मुनाफा है वो सूबे को मिलेगा, ये आइन में है। लेकिन ये 1991 में कैप कर दिया गया 6 अरब रुपया पे। अब वो 40-50 अरब रुपया बनता है, लेकिन आप 6 अरब से आगे आप देते नहीं, आइन में लिखा हुआ है आप नहीं देते। अब वो जो अमल दरामद नहीं करते वो और बात है, वो लेकिन वो आइन की शिकायत तो नहीं की जा सकती। कोई ये नहीं कह सकता कि आइन में नहीं, आइन तो हमारा विफाकी आइन है, हमें इस आइन पे फख्र है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस आइन ने मजबूत किया है। खट्टक साहब, आप लोगों के होते हुए मैं कहाँ जिसारत करूँ, मैं आपसे सवाल करूँ, लेकिन हुमायूं अख्तर साहब, आज सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून क्यों रो रही है? वो तो 18वीं तरमीम के बाद क्या हुआ, उनको तो कहते हैं जी बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, मुल्क तबाह हो गया, कर्जों में जकड़ गया। और JIT के जरिए खासतौर पर वो जो कहते हैं कि जनाब हमें जो सियासी हमारा जो नैब बनी है उसके जरिए हमें तबाह कराया जा रहा है, JIT के जरिए तबाह कराया जा रहा है। मतलब कोई तहफ़्फ़ुज़ दे सकी? अगर 18वीं तरमीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल निज़ाम को अगर वो की जाती तो बैरिस्टर साहब और अफराज खट्टक साहब और इनकी पार्टियां क्यों शोर मचा रही होती? वो यानी खाली आप हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह तशरीफ रखते हैं, अफराज साहब तशरीफ, ANP बड़ा हिस्सा थी 18वीं तरमीम की मुज़ाकरात का। उस वक्त बिल्कुल वाज़े तौर पे एक ऑफ़र की गई थी कि आर्टिकल 62 और 63 जो है इसको भी रिव्यू किया जाए, लेकिन गालिबन वो वेरी ऑब्वियसली वो रिव्यू नहीं हो सका। पॉइंट नंबर 2 जी, ये आपने सही फरमाया, 2008 से 2018 तक पीपल पार्टी इक़्तिदार में रही,
PMLN इक़्तिदार में रही, और एक ऑर्डिनेंस 1999 का नैब ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस को देखिए, हर कानून जो होता है, इधर बड़े कानूनदान और जज हजरात बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, हर कानून में कोई ना कोई खामी होती है जो कभी कभी दूर करनी पड़ती है। आइन में खामियां होती हैं जिसको दूर करना पड़ता है, लेकिन नैब के ऑर्डिनेंस को किसी ने ये हिम्मत और कोशिश नहीं की, हिम्मत तो इसमें क्या मसला था कि इसको ठीक किया जा सके, और इसी के मुताबिक अब सब सफ़र कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ने कहा है कि हम सबके साथ मिलके अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दूसरा, देखिए, एक बात और ज़रूर कहूँगा कि हमारे मुल्क में प्रोसिक्यूशन बहुत कमज़ोर है, बड़े अरसे से कमज़ोर रही है। आपने देखा है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने NRO को नल एंड वॉइड कर दिया और हज़ारों केस जो हैं वो उन्होंने अदालतों में वापस भेज दिए। मुझे आप कोई किसी एक केस का बता दें जिसमें कन्विक्शन हुई हो। हज़ारों केस जो हैं वो या वैसे के वैसे पड़े हुए हैं या लोग बरी हो गए हैं, और यही वजूहत होती हैं कि फिर स्ट्रेचिंग की जाती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुओ मोटो पावर को एक्सरसाइज करता है और फिर JITs बनती हैं। और अफसोस का मकाम ये है कि जब JITs बनती हैं तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा हो गया, बड़ी बड़ी पार्टीज कहती हैं, बल्कि जिस पार्टी के खिलाफ बन रही थी उसने कहा कि बड़ी अच्छी JIT है जी, और मिठाइयाँ बांटी गई और सारा कुछ हुआ। लेकिन ये चीज़ें हम करने देते हैं, तब ये चीज़ें होती हैं, और इसको हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की प्रोसिक्यूशन को पावरफुल बनाएं। अब देखिए, ये मिलिट्री कोर्ट्स की बात ले लें, मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बन रहे हैं, और अब एक्सटेंशन का वक्त आ गया, वो इसलिए बन रहे हैं कि आज तक मुझे एक टेररिस्ट बता दें जिसको किसी कोर्ट में सजा हुई हो, कोई एक बता दें, और इसीलिए फिर मिलिट्री कोर्ट्स हमें बनाने पड़ते हैं। ओके, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, फिर जस्टिस साहब मैं फौरन क्विक आपके बातों और बैठना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरा अहम पहलू ज़्यादा सामने आ गया है। माशी महरूमियों से ज़्यादा सियासी महरूमियाँ तो कम नहीं हुई, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन में तो इजाफा ही हुआ ना। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, और हमारे मोहतरम हुमायूं अख्तर और बैरिस्टर सैफुल्लाह और अफराज खटक साहब और शाइख उस्मानी साहब लोगों की मौजूदगी में ज़्यादा सवाल की ज़रूरत नहीं। अगर मैं कंक्लूड अगर आपको रहा हूँ, जैसे शाइख उस्मानी साहब, जैसे चलें हम ये मान लेते हैं कि सूबों को NF ये जो तकसीम हुई, पैसे भी मिले, आपने चलें सदर मुमलिकत का वो हथियार भी रोक दिया, लेकिन सॉरी टू से आपको भी इल्म है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई उसको अपने इन्फ्लुएंस इदारों पर करने के लिए या सियासत पर करने के लिए किसी आइनी और किसी ज़रूरत नहीं होती किसी कानून वगैरह की। और आम तौर पे इस वक्त ख्याल ये हो रहा है कि मुल्क में जो सियासी मनरनामा है जो डोमिनेट कर रहा है, और जो सबसे बड़ी पार्टी जो है जो इस वक्त चिल्ला रही है, चीख रही है, एहतजाज कर रही है, बल्कि दोनों पार्टियाँ जेलों में जा रहे हैं, बड़े बड़े उनके पर केसेस चल रहे हैं। मसलन 18वीं तरमीम के ज़रिए क्या हम पॉलिटिकल इस्तेकाम ले आए? आज मुल्क में ज़्यादा गैर सियासी अदम इस्तेकाम है जस्टिस उस्मानी साहब, और इसके साथ साथ इसीलिए कि 18वीं तरमीम में आपने तालीम, सेहत और ये तो मसला हल कर दिया, लेकिन क्या कानून से बालातर नहीं जाए JIT और नाप का क़याम जो विक्टिमाइज कहता है कर रहा है, अपोजिशन ये कह रही है। उस्मानी साहब देखिए, आपको ये फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ है। हम एक फेडरेशन है, हम एक यूनिटरी मुल्क नहीं, यानी एक ही होमोजीनियस नेशन नहीं है। 4 मुख्तलिफ कौमें मौजूद हैं यहाँ पर। अब ठीक है, आप ऑटोनमी दे दें, 18th अमेंडमेंट में ऑटोनमी दे दी उनको, लेकिन ऑटोनमी के देने के बाद फिर भी आपको फेडरेशन तो चलानी होती है ना, फेडरेशन तो चलनी होती है। और तो इसी वजह से जहाँ पे के ऑटोनमी दी जाती है स्टेट्स को या प्रोविंसेस को वहाँ पे बेहतरीन सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, जिस तरह अमेरिका है, अमेरिका में आप देखें उनकी स्टेट और आपने मैं बता रहा हूँ, ये सोचने की बात, इट्स अ फिलोसॉफिकल इशू। ये कंट्रडिक्शन है। अगर आप ऑटोनमी देते हैं प्रोविंसेस को, तो फेडरेशन के लिए आपको एक नया तरीका, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो नहीं चल सकती। अब आप देखें जो हमारे मुल्क के हाशर हो रहा है, अमेरिका को देखें आप, वहाँ पे एक स्टेट जो है उसको सेसेशन का भी राइट है, यानी वो चाहे तो अपने आप को अलग कर सकती है, ये भी उनके आइन में लिखा हुआ है। तो लेकिन वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरेशन सही चलती है, हर एक चीज़ काम करती है। हमारा जो प्रॉब्लम एसेंशली ये है, हम फॉलो करते हैं एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
اور ہم نے اٹانومی دے دی ہے پروونسز کو، جو کہ بغیر ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ویسے ظفر اللہ، اگر یہ جو کہ نیا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ چل جائے گا، لیکن صرف میں جو پھر اسی سوال کی طرف آ جاؤں کہ آج جو مسلم لیگ نون پچھلے 1 سال سے ابتلا کا شکار ہے، ان قیادت جیل میں ہے، اب وہ زرداریوں پر ہو رہا ہے اور وہ چلا رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس میں آہستہ آہستہ سندھ میں تو آواز شاید اب یہ بھی آنے لگے کہ ایک لسان اور زبان اور صوبے کے اعتبار سے بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 18ویں ترمیم کے باوجود تعلیم صحت وغیرہ میں جو کچھ کیا ہونے کو، لیکن وہ ملک میں آئینی جمہوری استحکام لانے میں تو کامیاب نہیں ہوئی نا۔ آج بڑی پارٹیاں چلا رہی ہیں نا کہ جے آئی ٹی کے ذریعے اور نیب کے ذریعے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی مضبوط ہے، انفلوئنس کر رہی ہے الیکٹڈ پارلیمنٹ کے باوجود۔ بیرسٹر، یہ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ممالک دستور سے نہیں روایت سے چلتے ہیں، قانون بہت بعد میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں سیاسی جو کنونشنز ہیں انسٹیٹیوشن وہ ڈیولپ نہیں ہوئے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں کوئکلی تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ ہماری مثال ڈیفرنٹ ہے۔ فیڈریشن کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ انڈیپینڈنٹ کنٹریز مل کے فیڈریشن بناتی ہیں، ان کا ماڈل امریکہ والا ہوتا ہے۔ ایک علاقہ ہے آلریڈی، اس کے اندر سب نیشنلٹیز ہیں، ان کا ماڈل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہمیں پارلیمانی ہی سوٹ کرے گا۔ میں ایک امین ہوں ایک چیز کا، میں آپ کو بتا دوں، ہم نے پچھلے ٹینیور میں 2 سال تو غلطی کی، نیب کے لا کو نہیں چھیڑا، ایک ڈرافٹ بنا کے لے گئے، پارلیمان کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی اس میں ریپرزنٹیشن تھی، 80% نئے نیب کے لا کے اوپر اتفاق ہو گیا۔ ان دا مین ٹائم پاناما شروع ہو گیا۔ پاناما جب شروع ہوا تو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی پارلیمانی کمیٹی نے کہ ہم اب نیب کے لا کو نہیں چھیڑیں گے۔ گورنمنٹ یہ کہتی رہی کہ اچھا نیا لا نہیں لانا تو کم از کم 2-3 کام، برڈن کا ایشو چینج کر لو، بیل کا رائٹ دے دو، اس طرح کی چیزیں اپلیکیبل کر دو۔ یہ نہیں مانی ہے پوزیشن، اب بھی وقت ہے کہ یہ چینج کر لے، لیکن اس سے بڑی اہم 2 باتیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ ایک پہ ہارون خان نے بات کی، آرٹیکل 62(3) کے اوپر آپ کو ریویژن کرنی پڑے گی، اور اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں نہ پارلیمان کام کر سکتی ہے نہ ایگزیکٹو کام کر سکتی ہے، جوڈیشل پینڈولم اتنا چلا گیا ہے کہ سیپریشن آف پاکستان، پاور آف پاکستان میں ختم ہو چکی ہے۔ آپ کو اب پارلیمان کو چاہیے کہ ججوں کی اپائنٹمنٹ اور ان کا ڈسپلن جو ہے پارلیمان اپنے ہاتھ میں لے، ورنہ اتنی زیادتی ہو چکی ہے ہمارے ساتھ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ لکھ چکی ہے کہ آئین کی ترمیم بھی اگر ہوگی اس کو بھی ہم نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں۔ 200 ملکوں میں ایک ملک انڈیا نے یہ کام کیا تھا ایمرجنسی میں، اور وہ بھی ریٹریٹ کر گئے۔ ہم دنیا کی دوسری قوم ہے جان کوسٹ نے یہ کہا، پرائم منسٹر کو وہ نکال دیتے ہیں اتنی آسانی سے، ایک پی این کو آپ نہیں نکال سکتے، لا کو ایک ہائی کورٹ کا جج بیٹھ کے اٹھا کے وہ مارتا ہے۔ اب یہ جو امبیلنس پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو چلتا رہے گا، لیکن اگلی ترمیم میں ہمیں اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اوکے، میں افراد صاحب آپ سے کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا ہمایوں اختر سے اس پہ کمنٹس لے لوں جو ہم نے بیرسٹر نے کہا ہے۔ جی ہمایوں اختر صاحب، سنا آپ نے؟ ویری کوئکلی، بالکل بیرسٹر صاحب نے وہی کہا جو میں نے کہا کہ اس کو چینج ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایفرٹس اس پہ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ایک آپ پرائم منسٹر کو یعنی میاں صاحب کو اس طرح نکال دیا جس طرح چپراسی کو بھی نہیں نکالا جاتا۔ آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس سے بھی ایگری کر رہے ہیں ہمایوں اختر؟ انہوں نے سیاستدانوں کو بلیم نہیں کیا۔ میری گزارش سنیں، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، میں 2 جنیرک فکرے کہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو خلائیں ہم لوگ چھوڑتے ہیں وہ باقی طاقتیں پر کر لیتی ہیں، اور پاکستان میں اس 2018 کے الیکشن میں کوئی ایسا چینج نہیں آیا کہ کوئی مخلوق نمودار نہیں ہوئی جو پہلے نہیں ہوتی تھی اس ملک میں۔ سو وہی قوتیں جن کی وجہ سے 4-4 5-5 دفعہ پارٹیاں اقتدار میں آئی ہیں، اب ان کو وہ بلیم نہیں کر سکتے۔ اوکے، دوسرا یہ ہے کہ میں جاتے جاتے ایک بات کروں یہ بیرسٹر ظفر اللہ کی۔ دیکھیے، میں ایک تھوڑا سا تاریخ کا بھی طالب علم ہوں۔ یہ ایسٹ پاکستان کے اپنے بھائیوں کو ہم نے دھکے دے کے باہر نکالا ہے۔ 1954 میں طے پا گیا تھا، جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، پیرٹی ایسٹ پاکستان اگری کر گیا تھا، برابری، حالانکہ ان کی پاپولیشن زیادہ تھی، اور پاکستان میں پہلے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا گھراؤ کیا گیا، گورنر جنرل نے کیا، اور اس کے بعد پہلا مارشل لا لگا، اور وہ بنیاد بنی الٹیمیٹ ہماری ایسٹ پاکستان سے علیحدگی کی۔ یہ تو ہماری تاریخ ہے۔
میں ایک افراز صاحب خٹک جسٹ کنکلوڈ کروں، کیا آپ کو امکان اس بات کا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اس حد تک بھی چلی جائے گی کہ وہ 18ویں ترمیم کے سلسلے میں کوئی، یا اول تو کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ایسے ہی ہے جیسے عثمانی صاحب کو اس کو 18ویں ترمیم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا؟ ختم نہیں ہو سکتی اچھا، جب تک کہ آپ کی 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی. اور جس طرح سے ہماری سچویشن ہے پولیٹیکل سچویشن، میں تو فورس ہی نہیں کرتا کہ آئندہ بھی کبھی. پھر افراز صاحب خٹک صاحب آپ لوگ کیوں رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں جب آپ کچھ ہو ہی نہیں سکتا؟ جب اس کو میری گزارش یہ ہے، دیکھیں جو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت کا راستہ روکا یا وہ بند کیا 18ویں ترمیم کے ذریعے، تو ہم نے دیکھا کہ پھر ایک جوڈیشل ٹیرینی وجود میں آ گئی، عدلیہ کے ذریعے نظام پر وار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ سب اداروں کو آئین کے حدود کے اندر رہنا چاہیے، اور جو نہیں اندر رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب مسئلہ پیدا ہوا ہے. سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس پر عمل درآمد کے لیے عوام جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور عوام سیاسی پارٹیوں کے ذریعے کھڑے ہوتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کو تھوڑی ہمت دکھانی ہوگی اور ان کو کہنا ہوگا کہ آئین میں جس کا جو کام ہے وہ اس سے باہر نہیں نکلے گا تو پھر عوام اس سے پوچھیں گے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. میری یہ کوشش تھی کہ بڑا حساس ایشو ہے، سنجیدہ موضوع ہے، اور میں اپنے مہمانوں کا بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کبھی کبھی میری محبت فرماتے ہیں، شاہ عثمانی صاحب تو ہمارے استادوں کی جگہ ہیں، افراز صاحب خٹک اور اختر صاحب سے بھی تعلق ہے. تو ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجاہد بریلوی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.